شہزادی کا عجب قصہ۔ ایک زمانے میں گلزار کی حسین سلطنت میں شہزادی یاسمین نام کی ایک عقلمند اور بہادر شہزادی رہتی تھی۔ یاسمین دوسرے شہزادیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس نے اپنے قدیم کتابوں کو پڑھنے، تیر اندازی کی مشق کرنے اور محل کے میدانوں کے چھپے کونوں کو تلاش میں گزارے۔ ایک دھوپ والی دوپہر پرانے محل کی لائبریری میں گھومتے ہوئے یاسمین نے ٹیپسٹری کے پیچھے ایک چھپا ہوا دروازہ دریافت کیا۔ تجسس کی کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے اسے ایک چھوٹا مدھم روشنی والا کمرہ ڈھونڈنے کے لیے کھولا، جس میں عجیب و غریب نمونوں اور طوماروں سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پیڈسٹل تھا جس میں سنہری کمپاس تھا۔ اس کے نیچے ایک نوشتہ لکھا ہے: یہ کمپاس آپ کے دل کی حقیقت خواہش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حیرت زدہ ہو کر یاسمین نے کمپاس لیا اور دیکھا کہ اس کی سوئی ایک ہی سمت میں بسنے سے پہلے بے دردی سے گھوم رہی ہے۔ اس کے راستے کے آخر میں کیا ہے، اسے دریافت کرنے کے لیے پرعزم اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاسمین کا وفادار دوست فرید، جو ایک ہنرمند اور ہوشیار لوہار کا بیٹا تھا، سفر میں اس کے ساتھ شامل ہوا۔ کمپاس انہیں گھنے جنگلوں، وسیع ریگستانوں اور بلند و بالا پہاڑوں پر لے گیا۔ راستے میں انہیں بہت سی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا: ڈاکوؤں کو پیچھے چھوڑنا، غدار خطوں پر جانا اور قدیم پہیلیوں کو حل کرنا۔ ہر آزمائش میں یاسمین کی بہادری اور فرید کی سائلی نے انہیں دیکھا۔ بہت دنوں کے بعد کمپاس انہیں ایک ویران وادی میں لے گیا، جہاں ایک شاندار کرسٹل محل کھڑا تھا۔ اندر انہیں زہرا نامی ایک بوڑھی جادوگرنی ملی، جس نے انکشاف کیا کہ کمپاس یاسمین کو اس کے حقیقی مقصد کی طرف رہنمائی کر رہا ہے: بادشاہی میں توازن بحال کرنا۔ زہرا نے وضاحت کی کہ ایک تاریک قوت آہستہ آہستہ گلزار میں پھیل رہی تھی، جس کی وجہ سے فصلیں ناکام ہو رہی تھیں اور دریا خشک ہو رہے تھے۔ یاسمین کا پاکیزہ دل اور ہمت اس لعنت کو اٹھانے کی کنجی تھی۔ اس نے یاسمین کو کرسٹل پیلس کے مقدس چشمے سے جادوئی پانی کی ایک شیشی دی۔ اسے بادشاہی کے مرکزی دریا میں بہانے کی ہدایت کی۔ شیشی ہاتھ میں لے کر یاسمین اور فرید تیزی سے گلزار کے پاس واپس آئے۔ دریا کے پاس پہنچ کر یاسمین نے جادو کا پانی اس میں ڈال دیا۔ فوری طور پر دریا زندگی سے چمک اٹھا، نئے جوش کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ زمین ٹھیک ہونے لگی، فصلیں پھیلنے لگیں اور لوگ خوش ہوئے۔ یاسمین کے والد سلطان کریم نے اس کا بہادری اور دانشمندی کی تعریف کی۔ یاسمین نے اپنے سفر کی کہانی اور سیکھے اسباق کو شیئر کیا، جس سے گلزار کے لوگوں کو اپنی زمین کی قدر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ترغیب ملی۔ اس دن سے شہزادی یاسمین کو نہ صرف اس کی مہم جوئی کے لیے بلکہ اپنے لوگوں اور اپنی سرزمین کے لیے ان کی لگن کے لیے بھی منایا گیا۔ اس کی کہانی "شہزادی کا عجیب قصہ" ایک محبوب لیجنڈ بن گئی، جس نے سب کو یاد دلایا کہ حقیقی قیادت ہمت اور ہمدردی سے بھرے ہوئے دل سے آتی ہے۔ والسلام۔